بہت عرصہ پہلے ہم جب جرمنی گئے تو پتہ چلا کہ بہت بڑی تعداد میں شامی مسلمان جرمنی مائیگریٹ ہوئے نا. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں طلاق کا ریشیو بہت بڑھ گیا. ہم نے کہا ابھی تو آپ مائیگریٹ کر کے آئے ہیں اور یہاں طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں بھائی، آپ کو تو سکون سے رہنا چاہیے. تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات بتائی جو پہلی بار میں نے غور کیا. انہوں نے کہا کہ ہم سب کو ایک کمرہ دیا ہوا ہے، یعنی میاں بیوی بچے سب ہم ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں. ہمارے اپنے وطن میں دو تین کمرے تھے، بیوی اپنے کچن میں مصروف رہتی تھی تو بچے اپنے کمرے میں تھے. ہم مرد اپنے کمرے میں، باہر بھی جاتا تھا کام کرنے کے لیے. ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، ہم سارا دن ایک کمرے میں بیٹھے ہیں. تو جب ایک ہی کمرے میں سارے ہی لوگ بیٹھے تو سب ایک دوسرے کے ایپ دیکھ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی مسٹیک پکڑ رہا ہے اور جھگڑے شروع ہو گئے. اور اس جھگڑوں کی وجہ سے طلاقیں ہونا شروع ہو گئی. میں نے سوچا کہ یار یہ جو ہمارا گھر سے مرد کا باہر نکلنا، عورت کا اپنے کام میں مصروف ہونا، بچوں کا مدرسے اسکول جانا، ان کا روم تھوڑا سا الگ، یعنی یہ سب چیزیں بھی نعمت ہیں. یہ ایک ہی کمرے میں برتن رکھ دیے جائیں تو یہ ٹکراتے ہی رہیں گے. تو اگر رمضان میں آپ کو کسی وجہ سے گھر میں زیادہ وقت گزارنے کا موقع مل رہا ہے تو بیزی رہیے اور اپنے کام سے کام رکھیے جناب. سر پہ مت کھڑے رہیے. ہاں، آپ کا کام کچن نہیں ہے. اگر وہ کام کر رہی ہیں تو وہ روز کرتی تھی، آج آپ کو نظر آ رہا ہے کیا کر رہی ہیں. تو ان کو اپنا کام کرنے دے، ان کو آتا ہے اپنا کام کرنا. تو آپ یہ کووڈ میں بڑا مسئلہ ہوا تھا. کووڈ میں باپ رے باپ، گھر میں ہم نے آپ اور ہم جب پروگرام کرتے تھے بار بار سمجھاتے تھے بھائی گھر میں ہو لیکن گھر والوں کو اپنا اسپیس ضرور دیجیے. تو بہرحال وہ نہیں، ہم نے کہا تھا کہ اپنے روم میں تخلیہ کر لیں. ہم نے کووڈ میں سمجھایا تھا کہ اپنے روم میں ہی کوئی تخلیہ کرے تو سمجھ لیں آپ آفس چلے گئے اور وہاں جا کے مطالعہ کریں. تو یہاں اب بھی اگر کچھ لوگ رمضان میں وقت زیادہ گزار رہے گھر میں تو وہی والی بات ہے کہ عبادت میں گزارے، مطالعے میں گزارے، تلاوت میں گزارے اور سب لوگ اپنے کام میں، اچھے کام میں ایک دوسرے کو روکتے ٹوکتے نہ رہے، ایک دوسرے کو نہ دیکھتے رہے. ہاں، ایک دوسرے کو ترغیب دلاتے رہے. چلے مل کے قرآن پڑھیں. ترغیب بھی ایک لمیٹڈ ہو کہ وہ ہر وقت ترغیب ہی دے رہے ہیں. وہ پچھلی بار جو نا ایک بڑی خوبصورت بات حدیث پاک میں پڑھی، ہم نے امیر علیہ سنت نے بھی غالباً ذکر کیا تھا اس کا، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان کے معمولات میں سے ایک معمول تھا قرآن کا دور کرنا. جبریل امین آتے تھے اور پیارے آقا ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. ہم نارملی خود تلاوت کرتے ہیں، اگر سنت کی نیت سے گھر کے دو افراد مل کر ایک دوسرے کو قرآن سنائیں، یہ نیت ہو کہ دور ہو رہا ہے. ویسے تو حافظ قرآن کرتے ہیں، اب چلے اگر حافظ نہیں ہے تو چلے میں آپ کو سورہ یاسین سناتا ہوں، آپ مجھے سورہ ملک سنا دیں. تو میاں بیوی بھی یہ کر سکتے ہیں، بھائی بہن بھی کر، پردے کے جو بھی معاملات ہیں اس کو دیکھ کر، یا دونوں بھائی باپ بیٹا، تو ایک کتنا پیارا ماحول بنے گا کہ دوسرے کو قرآن سنایا جا رہا ہے. تو یہ اس طرح کی کوئی مصروفیت گھر میں ہو کہ ہمارے گھر سے قرآن کی صدائیں آئیں، ہمارے گھر سے نمازوں کی کیفیت بن رہی ہو، تو اس طرح بیزی رہنا.